نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کی ہم مختصر تفسیر خلاصہ تفسیر پہلے پڑھ چکے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ آج معارف و مسائل پڑھیں گے۔ تو آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں اس میثاق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کے بارے میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ان کی عام عہد شکنی اور میثاق کی خلاف ورزی اور اس پر سزاؤں کا بیان تھا۔ ان آیات مذکورہ میں ان کی عہد شکنی کا ایک خاص واقعہ مذکور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق دریا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر حکومت مصر کے مالک بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید انعام اور ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لیے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں، اور ساتھ ہی ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس جہاد میں فتح ان کی ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کو ان کے حصے میں لکھ دیا ہے، وہ ضرور ان کو مل کر ہی رہے گی۔ مگر بنی اسرائیل اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات، غرق فرعون اور فتح مصر وغیرہ کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے باوجود یہاں بھی عہد و میثاق پر پورے نہ اترے، اور جہاد شام کے اس حکم الہی کے خلاف ضد کر کے بیٹھ گئے، جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرح ملی کہ 40 سال تک ایک محدود علاقے میں محصور و مقید ہو کر رہ گئے، کہ بظاہر نہ ان کے گرد کوئی حصار تھا، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے، بلکہ کھلے میدان میں تھے، اور اپنے وطن مصر کی طرف واپس چلے جانے کے لیے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے، مگر شام کو پھر وہیں نظر آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور یہ لوگ اسی طرح وادی طیہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ 40 برس اس طرح پورے ہونے کے بعد پھر ان کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد شام و بیت المقدس کا عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ یہ ارض مقدس تمہارے حصے میں لکھ دی گئی ہے، اور یہ اجمال ہے اس واقعے کا جو آیات مذکورہ میں بیان ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیل قرآنی الفاظ میں دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایت ملی کہ اپنے قوم کو بیت المقدس اور ملک شام فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیں، تو انہوں نے پیغمبرانہ حکمت و موعظت کے پیش نظر یہ حکم سنانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات یاد دلائے جو بنی اسرائیل پر اب تک ہو چکے تھے۔ ارشاد فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل و انعام یاد کرو جب تم پر ہوا ہے کہ تمہاری قوم میں بہت سے انبیاء بھیجے اور تم کو صاحب ملک بنا دیا، اور تمہیں وہ نعمتیں بخشیں جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں ملی۔ اس میں 3 نعمتوں کا بیان ہے، جن میں سے پہلی نعمت ایک روحانی اور معنوی نعمت ہے کہ ان کی قوم میں مسلسل انبیاء بکثرت بھیجے گئے، جس سے بڑھ کر اخروی اور معنوی اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ کسی قوم اور کسی امت میں انبیاء کی کثرت اتنی نہیں ہوئی کہ جتنی بنی اسرائیل میں ہوئی ہے۔ امام حدیث ابن ابی حاتم نے بروایت اعمش نقل کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے آخری دور میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر
عیسیٰ علیہ السلام تک ہے۔ صرف اس دور میں 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ دوسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ دنیوی اور ظاہری نعمت ہے کہ ان کے ملوک یعنی صاحب ملک اور سلطنت بنا دیا گیا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو مدت سے فرعون اور قوم فرعون کے غلام بنے ہوئے دن رات ان کے مظالم کا شکار رہتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو نیست و نابود کر کے ان کو ان کی حکومت و سلطنت کا مالک بنا دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے معاملے میں تو ارشاد ہوا کہ جعل فیکم انبیاء، یعنی تمہاری قوم میں سے بہت سے لوگوں کو انبیاء بنا دیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری قوم انبیاء نہیں تھی۔ اور یہی حقیقت بھی ہے کہ انبیاء معدود چند ہوتے ہیں اور پوری قوم ان کی امت اور متبع ہوتی ہے۔ اور جہاں دنیا کے ملک و سلطنت کا ذکر آیا تو وہاں فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی بنا دیا تم کو ملوک، جس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ تم سب کو ملوک بنا دیا۔ لفظ ملوک کا ملک کی جمع ہے، جس کا معنی عرف عام میں بادشاہ کے ہیں، ملک کی جمع ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس طرح پوری قوم بنی نبی اور پیغمبر نہیں ہوتی، اسی طرح کسی ملک میں پوری قوم بادشاہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ قوم کا ایک فرد یا چند افراد حکمران ہوتے ہیں، باقی قوم ان کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن قرآنی الفاظ نے ان سب کو ملوک قرار دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو بیان القرآن میں بعض اکابر کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ عرف عام میں جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی سلطنت و حکومت کو اسی پوری قوم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے اسلام کے قرون وسطیٰ میں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کہلاتی تھی، اسی طرح ہندوستان میں غزنوی اور غوریوں کی حکومت، پھر مغلوں کی حکومت، پھر انگریزوں کی حکومت پوری قوم کے افراد کی طرف منسوب کی جاتی تھی۔ اس لیے جس قوم کا ایک حکمران ہو وہ پوری قوم حکمران اور بادشاہ کہلاتی ہے۔ اس محاورے کے مطابق پوری قوم بنی اسرائیل کو قرآن کریم نے ملوک قرار دیا۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسلامی حکومت در حقیقت عوامی حکومت ہوتی ہے، عوام ہی کو اپنا امیر و امام منتخب کرنے کا حق ہوتا ہے، اور عوام ہی اپنی اجتماعی رائے سے اس کو معزول بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے صورتاً اگرچہ فرد واحد حکمران ہوتا ہے، مگر در حقیقت وہ حکومت عوام ہی کی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ وہ ہے جو ابن کثیر اور تفسیر مظہری وغیرہ میں بعض سلف سے نقل کی ہے کہ لفظ ملک بادشاہ کے مفہوم سے زیادہ عام ہے۔ ایسے شخص کو ملک کہا دیا جاتا ہے جو آسودہ حال ہو، مکان، جائیداد، نوکر چاکر رکھتا ہو۔ اس مفہوم کے اعتبار سے اس وقت بنی اسرائیل سے ہر فرد ملک کا مصداق تھا، اس لیے ان سب کو ملوک فرمایا گیا۔ تیسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ وہ معنوی اور ظاہری دونوں قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے کہ فرمایا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی تم کو وہ نعمت عطا فرمائی جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دی گئی۔ ان نعمتوں میں معنوی شرف اور نبوت و رسالت بھی داخل ہے، اور ظاہری حکومت و سلطنت اور مال و دولت۔ البتہ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بنص قرآن امت محمد یا ساری امتوں سے افضل ہے۔ ارشاد قرآنی کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امتا وسطا، یہ آیات ہیں جو اس پر شاہد ہے، اور حدیث نبوی کی بے شمار روایات اس کی تائید میں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس آیت میں دنیا کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے موسوی عہد میں موجود تھے، کہ اس وقت پورے عالم میں کسی کو وہ نعمتیں نہیں دی گئی تھی جو بنی اسرائیل کو ملی تھیں۔ آئندہ زمانہ میں کسی امت کو ان سے بھی زیادہ نعمتیں مل جائیں، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو ان آیات میں یہ معارف و مسائل بیان ہوئے ہیں۔
اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔